السلام علیکم۔ آج 15 اپریل کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اعتراف کیا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ سے ملاقاتوں کے بعد واپسی پر وہ اپنے ساتھ عوام کے لیے کوئی ریلیف لے کر نہیں جا رہے۔ ان کے بقول آئی ایم ایف کے پاس آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت قوم کو کڑوی گولی کھانا پڑے گی، جس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور ہم اپنی معیشت کو دھارے پر ڈال سکیں گے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کے واشنگٹن آنے کا مقصد پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کرانا ہے، جو کچھ عرصے سے رکا ہوا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے کی شرط پر عمل کیا جائے گا۔ پاکستانی وزیر خزانہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے اسٹاف کی سطح پر تکنیکی بات چیت کا آغاز منگل سے ہو جائے گا، اور اس سے پہلے آئی ایم ایف کو ضروری ڈیٹا فراہم کیا جا چکا ہے، جبکہ بقیہ معاملات طے کیے جائیں گے۔ مفتاح اسماعیل کے مطابق آئی ایم ایف کا وفد مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا، جہاں پروگرام کی بحالی کے معاہدے پر دستخط ہوں گے اور رکے ہوئے فنڈ جاری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بات چیت میں موجودہ حکومت کی مدت کا سوال اٹھایا، جس پر ہم نے ان سے کہا کہ وہ 3 سالہ پروگرام میں 1 سال کی توسیع کر دیں، جس کا انہوں نے مثبت رد عمل دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ملک کے مختلف علاقوں بالخصوص خیبر پختونخوا میں بغیر ویزا، پاسپورٹ اور دیگر قانونی دستاویزات کے رہائش پذیر افغان باشندوں کو ان کے ملک کے شناختی کارڈ تذکرہ پر سوموار سے طورخم کے راستے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ افغانستان کے لیے خصوصی سفیر محمد صادق خان کے جاری کردہ بیان میں یہ رعایت 25 سے 29 اپریل تک ہوگی، اور افغان باشندوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عرصہ دراز سے پاکستان میں رہائش پذیر افغان باشندے عید کی خوشیاں اپنے قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ منانے وطن واپس جاتے ہیں۔ افغانستان واپس جانے والے سینکڑوں افراد بشمول خواتین اور بچے پچھلے کئی دنوں سے قبائلی ضلع خیبر کے سرحدی قصبے لنڈی کوتل میں رکے ہوئے تھے۔ سوموار کو اجازت ملتے ہی سینکڑوں افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ طورخم کے راستے شروع ہوا، جہاں پر امیگریشن کا عملہ باقاعدہ طور پر ان کا اندراج کرتا ہے۔ دنیا کے سب سے معتبر سمجھے جانے والے ایوارڈ نوبل پیس پرائز کے لیے دنیا بھر سے 343 نامزدگیاں کی گئی ہیں، جس میں پاکستان کی ایک غیر سرکاری تنظیم اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کا نام بھی شامل ہے، جنہیں ان کی غربت کے خاتمے کے لیے کی گئی کاوشوں کو سراہتے ہوئے نامزد کیا گیا ہے۔ نوبل پیس پرائز کی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ رواں برس کل 343 نامزدگیاں کی گئیں، جن میں سے 251 افراد اور 92 ادارے شامل ہیں۔ نوبل ایوارڈ میں سائنس کے کئی شعبوں کے علاوہ دنیا بھر میں انسانیت کے لیے کام کرنے والے افراد کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کو اتوار کے روز انتہائی دائیں بازو کی حریف میرین لے پین کے مقابلے میں الیکشن کے فیصلہ کن مرحلے میں فاتح قرار دیا گیا۔ دونوں امیدوار نہ صرف ملکی مسائل پر بلکہ یورپ، نیٹو اور باقی دنیا میں فرانس کے کردار پر بھی مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ میکرون نے اپنی کامیابی پر کی جانے والی تقریر میں کہا کہ اس ملک میں بیشتر لوگوں نے مجھے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ وہ میرے خیالات کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ انتہائی دائیں بازو کی سوچ کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آنے والے برسوں میں ان کی حمایت کا حق ادا کروں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے میکرون کو مبارکباد دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ وہ فرانسیسی رہنما کے ساتھ مسلسل قریبی تعاون کے منتظر ہیں۔ دیگر یورپی رہنماؤں نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا، جن میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی شامل ہیں۔
اور اب یوکرین اور روس جنگ میں تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں خبریں۔ یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ روس نے ہفتے کے روز بحیرہ اسود کے بندرگاہی شہر اوڈیسا پر کم از کم 6 کروز میزائل داغے، جس میں ایک فوجی تنصیب اور 2 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے اوڈیسا میں ایک ڈپو پر میزائل حملہ کیا، جس میں امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے یوکرینی فوجیوں کے لیے بھیجے گئے ہتھیار تھے۔ یوکرین کے حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ یوکرین میں 21,600 روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے روسی رہنما ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کے لیے اپنے مطالبے کی تجدید کی تاکہ جنگ ختم کرنے کے بارے میں بات چیت ہو سکے۔ امریکہ یوکرین کی روس کے خلاف جنگی کوششوں میں مدد کے لیے مزید فوجی امداد بھیج رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کے ساتھ کیف کا دورہ کرنے کے بعد پولینڈ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایسے میں جب روس یوکرین میں بربریت کے لیے کوشاں ہے، یوکرین کے باشندے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ایسا ہماری اس مدد کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم نے حقیقی طور پر پوری دنیا کو مربوط کر دیا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ انہوں نے اور آسٹن نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور دیگر حکام سے تقریباً 3 گھنٹے تک ملاقات کی تاکہ امریکی حمایت کا مظاہرہ کریں اور زیلنسکی سے تنازع میں پیش رفت کی صورت میں ان کے ملک کی ضروریات کے بارے میں جان سکیں۔ سینئر امریکی حکام کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے یوکرین کی مزید معاونت کی جائے گی، جس کے ذریعے یوکرین روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ہتھیار اور ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کر سکے گا۔ حکام کے مطابق ہم غیر ملکی عسکری امداد کی مد میں $713 ملین سے زائد کی امداد دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں یوکرین سمیت 15 دیگر اتحادی ملکوں کو فنڈ کی فراہمی شامل ہے، اور یہ امداد یوکرین کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرے گی، خصوصاً ڈونباس میں روس کے خلاف جاری لڑائی میں۔ صدر بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک یوکرین کے لیے مجموعی طور پر $4.3 ارب سے زائد کی امداد کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کے سفارتکاروں کی رواں ہفتے یوکرین میں دوبارہ واپسی ہوگی۔ پہلے مرحلے میں سفارتکار یوکرین کے مغربی شہر لیویف میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جس کے بعد دارالحکومت کیف میں امریکی سفیر کو تعینات کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن بریگیڈیئر برنک کو یوکرین میں نئے امریکی سفیر کی حیثیت سے تعینات کریں گے، جو اس وقت سلویکیا میں بطور امریکی سفیر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کئی یورپی اور نیٹو رکن ممالک اپنے سفیروں کو واپس کیف میں تعینات کر رہے ہیں، جن میں آسٹریا، بیلجیم، فرانس، اٹلی، سلویکیا، سلووینیا اور چیک ریپبلک شامل ہیں، جبکہ برطانیہ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ وہ جلد یوکرین میں اپنا سفارت خانہ کھول دے گا۔ امریکہ سمیت مغربی ملکوں کی یوکرین میں سفراء کی تعیناتی کے اعلانات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یوکرین میں روس کی جانب سے 2 ماہ تک شیلنگ اور بمباری کے بعد صورتحال اب امن کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس آج پیر کو انقرہ میں ترک صدر طیب اردوان اور منگل کو ماسکو میں پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ گتریس جمعرات کو زیلنسکی سے ملاقات کے لیے کیف جائیں گے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہماری توقع ہے کہ وہ ولادیمیر پوٹن کو مضبوط اور واضح پیغام دیں کہ اس جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے، جنگ بندی کی ضرورت ہے، امداد پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے انخلاء کے لیے انسانی ہمدردی کی راہداریوں کی ضرورت ہے۔ بلنکن نے کہا کہ یہ ایک واضح اور براہ راست پیغام ہے جو گتریس کو عملی طور پر پوری بین الاقوامی برادری کی جانب سے لے جانا چاہیے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ محصور شہر ماریاپول سے شہریوں کے فوری انخلاء کی ضرورت پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یہ بات چیت ترک صدر اردوان کی اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ہونے والی ملاقات سے پہلے کی ہے۔ ترک صدر سے بات کے بعد زیلنسکی نے کہا
کہ انہوں نے ازوسٹال سمیت ماریاپول سے شہریوں کے فوری انخلاء اور فوجیوں کے فوری تبادلے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع منگل کو جرمنی کے رامسٹین ایئر بیس پر ایک اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے درمیان یوکرین کے معاملات پر مشاورت کی جائے گی۔ اس اجلاس کے دوران لارڈ آسٹن یوکرین کو طویل المدت وقت کے لیے درکار دفاعی ضروریات پر بات کریں گے۔ مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کے سربراہ جنرل یینس اسٹالٹنبرگ اور یوکرین کے وزیر دفاع الیکسی ریزنکو بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے یوکرینی باشندے اتوار کو آرتھوڈاکس ایسٹر کے موقع پر مشرقی یورپ کے گرجا گھروں میں جمع ہوئے۔ اپنے گھروں سے بہت دور ان افراد کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ کب واپس وطن لوٹ سکیں گے۔ انہوں نے تحفظ کے ساتھ ایسٹر منایا اور روس کے ساتھ لڑائی کے خاتمے کے لیے دعائیں کیں۔ ہنگری کے دارالحکومت بڈاپیسٹ کے چرچ آف سینٹ مائیکل میں بھی سینکڑوں عقیدت مند یوکرین کے ایک پادری کے ساتھ عبادت میں حصہ لینے کے لیے جمع ہوئے۔ درجنوں یوکرینی پناہ گزینوں نے بھی رومانیہ کے شہر بخارسٹ میں ایسٹر کی تقریب میں شرکت کی، جہاں یوکرینی زبان میں مذہبی گیت پیش کیے گئے۔ افغانستان میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں ایک وفد نے اتوار کو قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبد القہار بلخی کے مطابق ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی امور اور افغان ایئرپورٹ کے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان میں طالبان نے مخلوط تعلیم کو مکمل طور پر روکنے کے لیے کابل یونیورسٹی اور پولی ٹیکنیک یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات کے الگ الگ دن مقرر کر دیے ہیں۔ نئے احکامات کی روشنی میں اب لڑکیاں ہفتے، پیر اور بدھ، جبکہ لڑکے اتوار، منگل اور جمعرات کو یونیورسٹی جائیں گے۔ دوسری جانب طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ مبصرین نے بھی طالبان کے اس اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کے اس طرز کے اقدامات خواتین کے خلاف شدید نفرت کی عکاسی کرتے ہیں اور ایسی پالیسیز کو لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ افغانستان سے گزشتہ برس غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد برسر اقتدار آنے والے طالبان نے اتوار کو اپنے بانی ملا عمر کی 9ویں برسی منائی۔ اس حوالے سے دارالحکومت کابل میں منعقدہ خصوصی تقریب میں شرکاء نے ان کی زندگی، شخصیت اور سوویت یونین کے خلاف جدوجہد پر روشنی ڈالی۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق کابل میں منعقد ہونے والی تقریب میں طالبان رہنماؤں نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرایا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تقریب سے خطاب میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ملا عمر کی موت تپ دق ٹی بی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجہ پاکسے پر ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران کے سبب مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے اتحادیوں نے بھی حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کرنا شروع کر دی ہے۔ سری لنکا کو 1948 میں آزادی کے بعد اس وقت سنگین ترین معاشی بحران کا سامنا ہے، جہاں کئی ماہ سے بجلی غائب ہے اور غذا، پیٹرول اور دیگر ضروریات زندگی کی شدید قلت ہے۔ بحران کے سبب ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مظاہرین ایوان صدر کے باہر 2 ہفتوں سے احتجاجی کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے بات کی اور آنے والے مہینوں میں اسرائیل کا دورہ کرنے کی ان کی دعوت کو قبول کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی سلامتی کے مشترکہ چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک بیان میں بتایا گیا کہ بائیڈن نے اسرائیلی اور فلسطینی حکام کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور رمضان کے مقدس موسم کے پرامن اختتام کو یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں پر توجہ دی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے حکام نے حالیہ ہفتوں کے دوران فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں ہونے والے پرتشدد واقعات کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
حالیہ ہفتوں میں مسجد اقصی کے احاطے میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں درجنوں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے، جبکہ سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اسرائیل میں گزشتہ کئی برس سے ہونے والے حملوں میں سب سے ہلاکت خیز کارروائی میں فلسطینیوں کے ہاتھوں 12 اسرائیلی اور 2 غیر ملکی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے حکام کی جانب سے تشدد میں ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ وہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے ضرورت سے زیادہ استعمال کو سمجھتے ہیں۔ سوڈان کے ایک امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ جنگ زدہ علاقے دارفور میں عربوں اور غیر عربوں کے درمیان قبائلی جھڑپوں میں 168 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دارفور میں پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کے لیے جنرل کوآرڈینیشن کے ترجمان ایڈم ریگل کا کہنا ہے کہ مغربی دارفور صوبے کے کیرینک علاقے میں لڑائی میں 98 افراد زخمی ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ جھڑپیں سب سے پہلے جمعرات کو کریک میں ایک نامعلوم حملہ آور کے ہاتھوں 2 افراد کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئیں۔ کورونا وائرس شنگھائی نے اتوار کو کووڈ کے نتیجے میں 39 اموات کی اطلاع دی ہے، جو ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے باوجود ایک دن کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ نے بھی انفیکشن کی بڑھتی شرح کے ساتھ سنگین صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت سخت لاک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر جانچ کے ساتھ 2 سالوں میں وبا کے بدترین مرحلے کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی دعاؤں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔